السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، آج کے موضوع ہے عیدین کی نماز، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید کی اور بقرعید میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں۔ دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے، تو ابھی تو عید کے بارے میں آپ کو بتلا دیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہیں اس پر ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور شوال کا پہلا دن شروع ہوا تو وہ عید الفطر کا دن کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح بقرعید میں 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ، قربانی کا دن کہتے ہیں۔ یہ دونوں دن اسلام میں عید اور خوشی کے دن ہیں، عید الفطر کا بھی اور عید الاضحیٰ کا بھی دن، یہ دونوں خوشی کے دن ہیں۔ ان دونوں دنوں میں 2 رکعت نماز بطور شکریہ کے پڑھنا واجب ہے، اور جو شرائط جمعہ کی نماز میں ہیں وہی سب عید کی نماز میں بھی ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ پہلے دیا جاتا ہے، فرض ہے، اور عیدین کی نماز میں خطبہ جو ہے نماز کے بعد دیا جاتا ہے، سنت ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، جمعہ کے دن خطبہ نماز سے پہلے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، ان دونوں عیدوں میں نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ اور جس طریقے سے جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، عید کا خطبہ بھی سننا اسی طرح سننا چاہیے، یعنی کہ نماز پڑھی اور بھاگنا شروع کر دیے، خطبے کو بیٹھ کر سکون سے سننا چاہیے، اور خطبے کے دوران میں سننے کے دوران میں کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، جیسے جمعہ کے دن اسی طریقے سے، یعنی بولنا چالنا، نماز پڑھنا، یہ سب حرام ہے خطبے کے دوران میں۔ عید الفطر میں کے دن جو ہے 13 چیزیں مسنون ہیں، اس پر ذرا توجہ دیجیے گا کہ کیا چیزیں ہیں۔ غسل کرنا، مسواک کرنا، عمدے سے عمدہ کپڑا جو پاس میں ہو پہننا، جو تمہارے پاس کپڑا ہو اس میں جو اچھا کپڑا ہو اسے آپ پہنیں، خوشبو لگانا، یہ سنت ہے۔ صبح کو بہت سویرے اٹھنا عید کے دن سنت ہے۔ عیدگاہ میں پہلے جانا سویرے، یہ بھی سنت ہے۔ اور عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز، چھوہارے وغیرہ کا کھانا، یہ بھی سنت ہے، اس لیے عیدگاہ جانے سے پہلے چھوہارا وغیرہ کھا لیا کریں عید الفطر میں۔ اور عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر دے دینا چاہیے۔ 1.25 سیر گیہوں یا 2.25 کلو غلے کی جو قیمت ہو، یہاں تقریباً 50 روپے ہے شاید ہمارے شہر لکھنؤ میں، تو ایک شخص کی طرف سے 50 روپے نکال دے، یا 2.25 کلو گیہوں نکال دے، 2.25 سیر، پہلے 2.25 سیر چلتا تھا، 2.25 کلو چلتا ہے، اتنا نکال دے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے یہ کام کر لے، فطرہ ادا کر دے۔
حتیٰ کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی فطرہ ادا کر دینا چاہیے. اور عید کی نماز کو عیدگاہ میں جا کر پڑھنا یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. لیکن اس وقت کرونا کا زور ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو جیسا حکومت ہمیں کہے اس کے مطابق ہم کو چلنا چاہیے. اگر مسجد میں اجازت دی ہے تو مسجد میں ہم لوگ ادا کر سکتے ہیں. عیدگاہ میں اجازت ہے تو عیدگاہ میں جانا چاہیے. مسجدوں میں اگر جانے کی ممانعت ہے تو ہمیں گھروں پر ہی پڑھ لینا چاہیے. 4 5 آدمی مل کر کے عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں. چونکہ مجبوری ہے، بیماری ہے اور بھیڑ بھاڑ سے بیماری کے پھیلنے کا خطرہ ہے، انسانوں کی جانوں کا خطرہ ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے. اور جس راستے سے جائے واپسی میں دوسرے راستے سے آنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے. اور پیدل جانا بھی سنت ہے. اور راستے میں تکبیر پڑھتے ہوئے جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا چاہیے. اور عید الفطر کی نماز کی نیت وغیرہ کیسے باندھیں اس کے بارے میں معلومات کر لیں تھوڑی سی تو زیادہ بہتر ہے. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب میں 6 تکبیرات زائد کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے اللہ اکبر. اس طریقے سے نیت کو باندھ لیں. اور اگر نیت نہیں آتی تو ویسے ہی نیت کر لیں گے تو عید کی نیت نماز پڑھنے کے لیے تو بھی ہو جائے گی. لیکن نیت مانگنا بھی سیکھ لینا چاہیے، کیسے نیت کرنی چاہیے ہمیں. اور اس میں 6 تکبیریں ہیں تو کیسے کریں؟ سب سے پہلے نیت کی، اور جب امام نے اللہ اکبر کہا تو ہم ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک پڑھ لیں. اور اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر امام کہے تو ہاتھوں کو کہہ کر 3 مرتبہ جیسے چھوڑ دیں ہاتھ کو. اور ہر مرتبہ مثل تکبیر تحریمہ کے، جیسے پہلے تکبیر کہتے ہیں، دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر بعد میں چھوڑ دے، لٹکا دے. اور ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر کا ٹھہرنا چاہیے، توقف کرنا چاہیے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے. اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لٹکائے بلکہ باندھ لے، اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ لے، جیسے نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے الحمد کے بعد کوئی سورت پڑھ لے. اور پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ کر کے کھڑا ہو، اور دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھ لے. اس کے بعد 3 تکبیریں اس طرح کہے، اور 3 تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ لٹکائے رکھے، اور جب پھر چوتھی تکبیر کہے تو رکوع میں چلا جائے. تو 3 پہلی رکعت میں ہو گئی زیادہ، اور 3 اس رکعت میں زیادہ ہو گئی، 6 رکعت ہو گئی. تو اس طریقے سے عید کی نماز کو ادا کرنا چاہیے. اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و تابعین و تبع تابعین سے نقل، یعنی عید کی نماز کے بعد دعا کا مانگنا نقل نہیں ہے، مگر چونکہ ہر نماز کے بعد دعا کا مانگنا مسنون ہے، اس لیے بعد نماز عیدین بھی دعا مانگنا مسنون ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اس وقت پوری امت پریشان ہے،
سب کے لیے دعائیں کریے گا کہ اللہ جو کرونا بیماری میں جا چکے ہیں ایمان والے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور جو ویسے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے، جن کے والدین جا چکے ہیں دنیا سے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں یا ان میں سے کوئی ہے اللہ انہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم نے رمضان میں نماز کا اہتمام کیا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے، تسبیحوں کا اہتمام کیا ہے، اللہ ایسے ہی باقی 11 مہینے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے اس مہینے میں ہم نے حلال مال سے روزہ افطار کیا ہے، ایسے باقی 11 مہینے حلال مال کھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جیسے اس مہینے میں ہم نے اپنی زبان پر کنٹرول کیا ہے، گالی سے، غیبت سے، چغلی سے، برائیوں سے، ایسے ہی باقی 11 مہینے اللہ اس پر ہماری زبان کی حفاظت فرمائے، برے بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، غیبت کو، برے باتوں کو سننے سے، غلط چیزوں کے دیکھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، سب کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کے روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، عید کی نماز کو قبول فرمائے، اور دعاؤں کو قبول فرما کر اے اللہ ساری امت کی مغفرت فرمائے اور سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، ہمارے وزیروں کو، ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، پولیس والوں کو، ہر طبقے کے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور جہاں جہاں پر مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جو مسلمان ناحق جیلوں بند ہیں اللہ انہیں جیلوں سے رہائی نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہم سب میں پیار اور محبت پیدا فرمائے، ایک کلمے کی نسبت پر اللہ سارے مسلمانوں کو جوڑ دے اور کلمے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیسے یہ کلمہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں، ہمارے رشتہ داروں کی زندگی میں، پڑوسیوں کی زندگی میں، ہمارے شہر والوں کی زندگی میں، اور دنیا کے تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے، اور کلمے کے مطابق زندگی ہو جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔